خالق کی بہت بڑی دین ہے، بلیسنگ ہے کہ آدمی کے اندر غصہ کی کیفیت رکھ دی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ شرعی طور پر حکم دیا کہ غصہ کنٹرول کرو۔ اللہ رب العالمین کی منشا یہ ہے کہ انسان کے مائنڈ میں مستقل طور پر ایک انٹلیکچوئل اسٹرگل جاری رہے۔ یہی اسٹرگل جو ہے آپ کو لے جائے گی ذہنی ارتقاء کی طرف۔ یاد رکھیے وہ صحیح کی بات نہیں ہے۔ آپ دیکھیے جو آدمی افلوئنس میں پیدا ہوا ہو، جس کی زندگی بھر ہر چیز فری ملتی رہے، تو اس کے اندر بھی جمود پیدا ہو جائے گا، اس کے ذہن میں کوئی ترقی نہیں ہوگی۔ تو کوئی بھی چیز ادر دین اینگر ایسی اگر ہے انسان کے اندر جو اس کو مستقل طور پر متحرک رکھتی ہے، ہر جدوجہد میں رکھتی ہے، اس کی زندگی میں ایک اسٹرگل جاری رہتا ہے، تو وہ آدمی زیادہ جاندار ہوگا، اس کے اندر سوچ ہوگی، تجربہ ہوگا، ہائی تھنکنگ ہوگی، وہ باتوں کو ڈیپ انداز سے دیکھ پائے گا، وہ انٹلیکچوئل اسٹیگنیشن سے پاک ہوا، انٹلیکچوئل اسٹیگنیشن سے پاک ہوا۔ جس کو معنی ہے کہ اینگر کوئی ایول نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے، وہ ایک اسٹیپنگ اسٹون کی حیثیت رکھتا ہے، ایک سیڑھی، ایک ترقی کا ذریعہ۔ تو آدمی کو یہ کرنا ہے کہ اینگر تو آئے گا اس کے اندر کسی کی وجہ سے، لیکن وہ اینگر کو کنٹرول کرے، اینگر کو ذہن سے باہر آنے دے۔ مطلب غصہ ہونے کے بعد وہ لڑنے لگے، برا بھلا کہنے لگے، وہ ری ایکشن کرے، وہ واپس باہر ہو جائے، تو اس معنی کہ اس سے غصے سے فائدہ نہیں اٹھایا، اینگر سے فائدہ نہیں اٹھایا اس نے۔ اینگر سے فائدہ اٹھانے والا وہ آدمی ہے جو اس کو اسٹرگل کا سبب بنا دے، سبجیکٹ آف اسٹرگل بنا دے اس کو، یعنی فکری جدوجہد کا میدان بنا دے اس کو۔ تو وہ پری اینگر جو ہوگا، پوسٹ اینگر اس سے زیادہ مختلف ہو چکا ہوگا وہ، یعنی غصہ آنے سے پہلے جہاں تھا وہ غصہ آنے کے بعد اس سے بہت آگے بڑھ چکا ہوگا وہ، بشرطے کہ اس آرٹ کو وہ جانے۔